دوستوں کی غلطیوں سے صرف نظر کرنا، عفو و درگزر اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 199۔ اگر کسی بھائی کی ساری باتیں اچھی ہوں، دو یا ایک بات ناپسند ہو، تو ان کی وجہ سے اسے چھوڑنا درست نہیں، کیونکہ تھوڑا بہت قابل معافی ہے۔ کمال انسان میں انقا ہے۔ حکیم کندی کا کہنا ہے کہ جب آدمی 4 عناصر سے مرکب ہے تو تم دوست میں ایک ہی طرح کی عادت کیسے پا سکتے ہو؟ آدمی کا اپنا نفس اس سے سب سے قریب، سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ و اختیار اس میں چلتا ہے، لیکن اپنے نفس کی ہر بات آدمی نہیں مانتا، نہ اس کا ہر کہا کرتا ہے، تو دوسرے کا نفس ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ تم پہلے اس طرح تھے، پس اللہ نے تم پر احسان کیا۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 94۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف مت بتاؤ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے۔ سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32۔ آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ دوست کے اندر اچھائی کا پہلو غالب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوست کو سرزنش کرنا اس کو کھو دینے سے بہتر ہے۔ پوری دوستی تمہیں کون دے سکتا ہے؟ اس مفہوم کو شعراء نے لے کر اپنے طریقے پر ادا کیا ہے۔ ابو العتاہیہ کہتا ہے، بھائی دنیا والوں میں کون ہے جو تمہارا پورا پورا ہو؟ تھوڑے کو ہی باقی رکھو، وہ تم سے نہ اکتائے جسے تم نے اپنا آپ پورا نہیں دیا۔ ابو حاتم الطائی کہتا ہے، فریب خوردہ سے اس کی عقل ہی زیادہ فریب کرتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی ایسا دوست کہاں ملے گا جو پورا پورا تمہارا ہو؟ بعض حکماء کہتے ہیں کہ پورا انصاف مانگنا بھی قلت انصاف ہے۔ بعض کہتے ہیں، جب ہم اپنے آپ سے راضی نہیں تو غیر سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ایک ادیب کہتا ہے، جس آدمی کی سیرت کو تم اچھا سمجھتے ہو اور اس کے طریقوں پر مطمئن ہو، اس کی فضیلت و عقل مندی کی معرفت رکھتے ہو، تو اس کے کسی ایسے عیب پر جو کثرت فضائل سے چھپا ہو یا چھوٹی سی غلطی پر جسے درگزر کیا جا سکتا ہو، اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ یہاں بھی اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ کیا اس سے پورے طور پر راضی ہو گئے۔ اس کے بارے میں خواہش کی بنیاد پر حکم نہ لگاؤ، اسی حساب سے تم اپنے خطا کار کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکو گے۔ شاعر کہتا ہے، ایسا کون ہے جس کی ہر بات سے تم خوش ہو؟ جس کے عیوب شمار کیے جانے لگیں، سمجھ لو کہ وہ بھی بڑا ہی آدمی ہے۔ النابغۃ الزبیانی کہتا ہے، جس کی پراگندہ حالی کو تم دور نہ کرو، وہ ہمیشہ تمہارا دوست نہیں رہ سکتا۔ کامل کون ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے جانچو پرکھو نہیں، اور ہم نے اس سے قبل کہا ہے کہ 4 عادتیں دوست میں آزمانی چاہیے۔ اس میں جو کمی ہو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور اس بنیاد پر توحش یا بدگمانی میں نہیں پڑ جانا چاہیے۔ جب تک اس کے تغیر اور تبدیلی کا یقین نہ ہو جائے، اس قسم کی کمی کو اس پر محمول کرنا چاہیے کہ نفس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، دل پر مختلف کیفیات گزرتی ہیں، کیونکہ انسان تو اپنے ہی سلسلے میں بدلتا رہتا ہے، جبکہ اپنا نفس تو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، یعنی نفس کے سلسلے میں کمی اس سے دشمنی یا اکتاہٹ کے باعث نہیں ہوتی۔ منشور الحکم میں کہا گیا ہے، جس دوست پر یقین ہو کسی بدگمانی سے اس کے خلاف نہ ہو جاؤ۔ جعفر بن محمد نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے، تمہارے دوستوں میں جو تم سے 3 بار ناراض ہوا ہو لیکن اس نے تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہی ہو تو اسے اپنا دوست رکھو۔ الحسن بن وہب نے کہا، دوستی کا حق ہے کہ دوستوں سے درگزر کیا جائے۔ اللہ کا فرمان، فاصفح الصفح الجمیل، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 80 کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85،
کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا یہاں بہترین درگزر کے معنی ہیں اس پر عتاب نہ کرو، اس سے راضی رہو۔ ابن رومی کہتا ہے یہ دنیا ہے، یہاں لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آنکھ میں تنکا چبھتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے۔ جب تم خود کامل نہیں تو یہ انصاف کی بات نہیں کہ دنیا میں کامل کی تلاش کرو۔ ایک شاعر نے کہا ہمارا ملاپ ہر زمانے میں رہے گا، ہماری جدائی بہار کی بارش کی طرح ہوگی، اس کی بے رخی سے تم گھبراؤ گے، لیکن اپنی کمی کے باوجود اس کا مائل ہونا آسان ہے۔ اس بات سے اللہ کی پناہ کہ کسی کو تم غضبناک پاؤ سوائے محبوب کے، کیونکہ اپنے محب سے ناز نخرے کرنا اس کی فطرت ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کبھی بھی تم میں کسی کا تزکیہ نہ ہوتا۔ بقول شاعر تم ایسا کامل چاہتے ہو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیا عود بغیر دھوئیں کے خوشبو بکھیرتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی صفائی نہ جتاؤ، تم میں کون پرہیزگار ہے یہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32۔ صحت اور فراغ کو اللہ کی اطاعت کے لیے غنیمت سمجھیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جسمانی صحت اور خالی وقت ضائع نہ ہو، یہ خیال کر کے پہلے بہت عمل ہو چکا، اللہ کی اطاعت میں کمی نہ کرو، بلکہ صحت کو غنیمت جان کر محنت کرو، اپنے خالی وقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ ہر وقت کام نہیں ہو سکتا اور جو چھوٹ جائے گا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ خالی رہنے سے ندامت ہوگی یا کج عملی، تنہائی میں انحراف یا افسوس ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب فرماتے ہیں راحت سے مرد غافل ہوتے ہیں، عورتیں اٹھلاتی ہیں۔ بزر چمہر کہتا ہے کام سے تکان ہوتی ہے لیکن خالی رہنا فساد انگیز ہے۔ ایک حکیم کا کہنا ہے کہ تنہائی سے بچو، اس سے عقل فاسد اور حل شدہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ ایک ادیب کا کہنا ہے کہ اپنا دن بغیر کسی فائدے کے نہ گزارو، اپنا وقت فضول میں ضائع نہ کرو۔ عمر اس سے بہت کم ہوتی ہے کہ آدمی اسے غیر مفید چیزوں میں ضائع کرے اور اپنا مال وہاں اڑا دے جہاں نہ اجر نہ ثواب۔ اس سے زیادہ بلیغ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، فرمایا نیکی تین ہے، بولنا، دیکھنا اور خاموش رہنا۔ جو بغیر ذکر کے بولا اس نے لغو بات کی، جس نے عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا اس نے غلطی کی، جو بغیر فکر کے خاموش رہا اس نے وقت گنوایا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ بندے کو ایک خدا اور آقا کی ضرورت ہے۔ خدا کی ذات قدرت، نصرت، اقتدار، عطا، غنا، قوت اور بقا سے متصف ہے۔ جو ان صفات سے متصف ہوگا وہی خدا واحد، مالک اور نگراں اعلیٰ ہوگا۔ کائنات میں اللہ سبحانہ کے علاوہ کوئی نہیں جو بندے کو سکون دے، جس سے وہ مطمئن ہو اور لو لگائے کہ اللہ ہی خوف زدوں کی پناہ گاہ، فریاد کرنے والوں کا فریاد رس اور بے خانماں کا مددگار ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9۔ وہ پناہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو پناہ دے سکے۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 88۔ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی ولی اور سرپرست نہیں۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرے اگرچہ دنیا میں اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی ہو، اس محبت کی لذت بھی اسے ملتی ہو، لیکن یہ اس کے لیے اس سے بڑھ کر فساد انگیز ہے جتنا کہ مسموم کھانا کھانا۔ اگر آسمان و زمین میں اور بھی خدا ہوتے تو وہ دونوں فاسد ہو جاتے۔ اللہ عرش کا مالک اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22۔
آسمان و زمین تو قائم ہی اس سے ہیں کہ وہ اللہ کو ازلی مانتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو اللہ معبود برحق نہ ہوتا، کیونکہ نہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے نہ اس کی کوئی مثل، تو الوہیت کے نہ ہونے سے آسمان و زمین کا قوام بگڑ جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مجبور ہے کہ اس کا ایک الہ ہو جو اس کا معبود بھی ہو، اس کا مددگار بھی، یعنی فانی کی ضرورت باقی سے، ضعیف کی طاقتور سے، فقیر کی مالدار سے ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کو الہ واحد نہیں مانتا، اسے دوسری اشیاء، صورتوں اور مرغوبات کو الہ ماننا پڑے گا۔ اس طرح وہ لامحالہ ان کا بندہ اور غلام بن کر رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا اسے جس نے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے؟ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 3۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے پوچھا، تم کتنوں کی عبادت کرتے ہو؟ بولے 7 کی، 6 زمین میں اور 1 آسمان میں۔ آپ نے دریافت کیا، رغبت اور خوف میں تمہارے کون کام آتا ہے؟ کہا، وہ جو آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو زمین والوں کو چھوڑ دے، آسمان والے کی عبادت کر۔ یہ جان لیجئے کہ بندے کا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا محتاج ہونا ایسی بات ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، تاہم وہ بعض وجوہ سے ایسی ہے جیسے جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے۔ ان کے مابین بہت سے فرق بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کی حقیقت اس کا قلب اور روح ہے، اور یہ حقیقت اللہ الہ واحد کے ذریعے ہی قائم ہو سکتی ہے۔ اس کے قلب اور روح کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ایک دن اس سے ضرور ملیں گے، اس کے ملے بغیر وہ ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ بقول شاعر، جو اللہ سے ملاقات چاہے گا اللہ اس سے زیادہ محبت کرے گا، اس کے برعکس وہ ہے جو ایسا نہ چاہے، لہٰذا اللہ کی رحمت اور فضل چاہو، بھروسے پر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر اللہ کے بغیر کسی کو لذت اور سرور ملے بھی تو وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہے گی، بلکہ ایک نوع سے دوسری اور ایک شخص سے دوسرے تک منتقل ہوتے رہیں گے۔ کبھی اس کا آقائے نعمت اسے عیش و آرام دے گا، اور کبھی اسے نہ صرف عیش و آرام سے محروم کر دے گا بلکہ اس کا وجود اور ملاقات بھی گوارا نہ کرے گا، جبکہ خدا ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کاش کہ تو راضی رہے، تیری رضا کے ساتھ اگر تمام لوگ بھی ناراض ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، میری منتہائے امید یہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو اللہ کو راضی کرے لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ اس سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا اللہ اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا۔ مجھے یہاں یاد آیا کہ شاعر عقوق نے امیر ابو دلف کی مداح میں کہا، تم جب بھی اپنے ہاتھ خیر کے ساتھ پھیلاتے ہو تو بہیتروں کی روٹی کا فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ نے اس پر مامون کو مسلط کر دیا جس نے شیر کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں اور ان کے کیے کا بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 129۔ کامیابی چاہنے والوں کے لیے نشان راہ، سعادت و فلاح کے کچھ صاف اور نمایاں علامتیں ہیں۔ یہ نشان راہ ہی آدمی کی کامیابی، کامرانی اور ترقی کو گواہی دیتے ہیں۔ سعادت اور فلاح کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا علم بڑھے گا تو اس کی تواضع اور رحمدلی میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی گوہر آبدار ہے کہ جتنی زیادہ چمک اور نفاست ہوگی اتنے ہی گہرے پانیوں میں ہوگا۔ ایسا آدمی محسوس کرے گا کہ علم اللہ کی عطا کردہ دولت ہے جس کو دے کر اللہ آزماتا ہے۔ اگر وہ اچھا حامل علم اور بہتر شکر گزار ہوا تو اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔
اللہ نے فرمایا اللہ تم میں سے اہل ایمان اور علم والوں کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11۔ جتنا زیادہ اس کا علم ہوگا اس کا خوف بھی بڑھے گا، کیونکہ اس کو لغزش قدم، لغزش زبان اور دل کے پلٹ جانے کا خوف لاحق رہے گا۔ ہوشیار و بیدار پرندے کی طرح جو مسلسل چوکنا رہتا ہے اور نگرانی کرتا ہے اور پھدک پھدک کر کبھی اس درخت پر کبھی اس پر بیٹھتا رہتا ہے، اسے شکاریوں سے اور اچانک لگنے والی گولی کا اندیشہ رہتا ہے، اسی طرح جتنی اس کی عمر ہوگی اتنی ہی اس کی حرص ختم ہوگی۔ اسے یقینی علم ہوگا کہ بس سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے، راستہ ختم ہوا، منزل آ گئی۔ اسی طرح جتنا مال میں اضافہ ہوگا اس کے جود و سخا میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ مال عاریت ہے، دینے والا امتحان لے رہا ہے، امکانات ہر طرح کے ہیں، موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اسی طرح جتنا اس کے جاہ و منصب میں ترقی ہوگی اتنا ہی وہ لوگوں سے قریب ہوگا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، ان سے تواضع کے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو انہیں زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اس کے برعکس بدبختی کی علامتیں یہ ہیں کہ علم میں اضافے سے تکبر و غرور بڑھے گا، اس کا علم فائدہ نہ پہنچائے گا، اس کا دل خالی ہوگا، طبیعت گرم اور مزاج میں درستی اور شدت ہوگی، اس کا عمل بڑھے گا تو فخر میں اور لوگوں کی تحقیر میں اور خوش فہمی میں زیادتی ہوگی کہ وہ اکیلا نجات یافتہ ہے، باقی ہلاک ہونے والے ہیں، اس کا بیڑا پار ہے، دوسرے منجدھار میں ہیں، اس کی عمر میں اضافے سے اس کی حرص بڑھے گی، وہ سینت کر رکھنے والا اور نہ دینے والا ہوگا، حادثات سے اس کے اندر تبدیلی نہ ہوگی، مصائب کا اثر نہ ہوگا، آفتوں سے وہ بیدار نہ ہوگا، جتنا مال بڑھے گا اس کا بخل بڑھے گا، کیونکہ اس کا دل اعلیٰ اقدار سے خالی، ہاتھ تنگ اور چہرہ سپاٹ اور تاریک ہے، جتنی اس کی قدر و منزلت بڑھے گی اس کے تکبر اور غرور میں اضافہ ہوگا، یعنی وہ مغرور، سخت دل، پھولنے والا اور جلد باز ہوگا، رحم و مروت سے عاری لیکن انجام کے لحاظ سے کچھ نہیں۔ فرمایا قیامت میں متکبرین کو ذروں کی صورت میں لایا جائے گا جنہیں لوگ پیروں سے روند رہے ہوں گے، یہ امور اللہ کی طرف سے ابتلا و امتحان ہیں، جن میں کچھ کامیاب و بامراد نکلتے ہیں، کچھ نامراد ہوتے ہیں۔ بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے، بادشاہت، اقتدار اور مال کی طرح بڑا مرتبہ بھی ابتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جب انہوں نے بلقیس کے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو کہا وہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر۔ سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40۔ یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو انہیں اچھی طرح قبول کرتا ہے، شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے، ان کی حفاظت کرتا، مستفید ہوتا اور دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اور کون ہے جو کفران نعمت کرتا ہے، ان کی ناقدری کرتا اور اللہ کی نافرمانی و مخالفت میں ان کو خرچ کرتا ہے۔ اس طرح نعمتیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں جن سے شکر گزار اور کافر کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ابتلا و آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہیں، جیسا کہ فرمایا انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسے اس کا رب آزماتا ہے، تو اگر اس کا اکرام ہوا اور نعمتیں ملیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ کرم فرمایا، اور آزمائش اگر روزی میں تنگی سے ہوتی ہے تو کہے گا کہ میرے رب نے میری توہین کی، ہرگز نہیں۔ سورہ نمبر 89 آیات نمبر 15 سے 17۔
مطلب یہ ہے کہ بندے کا گمان صحیح نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے نعمتیں دیں تو ضروری نہیں کہ وہ اس کی طرف سے اس کا اکرام ہو۔ اسی طرح جس کا رزق تنگ کر دیا اور اسے آزمائش میں ڈال دیا، ضروری نہیں کہ یہ اس کی طرف سے اس کی اہانت ہی ہو۔ باقی رہنے والے خزانے اسلام، ایمان، احسان، بر و تقوی، ہجرت و جہاد اور توبہ و انابت کی عظیم نعمتیں اور بہترین عطایا ہی وہ خزانے ہیں جو مالکوں کے پاس رہ جائیں گی اور ان کے ساتھ قیامت تک جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ و یوم آخرت پر، ملائکہ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، بدحالی و تنگحالی میں صبر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ سچے اور تقوی والے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ ہمالیائی ہمت و حوصلہ۔ اگر بندے کو بلند حوصلہ ارزانی ہو جائے تو فضائل کی راہوں میں بڑھتا اور بلندیوں کے درجے طے کرتا چلا جائے۔ اسلامی خصائص میں سے یہ ہے کہ بندہ علو ہمت، مقصد جلیل، ہدف نبیل اور غایت عظیمہ سے آراستہ ہو، کیونکہ ہمت ہی انسان کی شخصیت میں اثبات و نفی کا مرکز ہے، جوارح کی نگراں ہے، وہ محسوس ایندھن اور شعلہ بدمہ قوت ہے جو انسان کو معالی و محامد میں مسابقت پر ابھارتی ہے۔ بلند ہمتی اللہ کے اذن سے آپ کو غیر منقطع خیر سے نوازے گی، درجہ کمال سے سرفراز کرے گی۔ لوگ آپ کو فضائل کے باب پر کھڑا دیکھیں گے، علم و عمل کے میدان میں تیز مسابقت اور مردانگی کا لہو آپ کی رگوں میں دوڑے گا، آپ کے ہاتھ مہمات امور کے لیے ہی پھیلیں گے، سابقین و قائدین کا مقابلہ کریں گے، کم پر راضی نہ ہوں گے، خیر میں پس و پیش نہ کریں گے، آخری صف میں کھڑے نہ ہوں گے۔ بلند ہمتی سے سرفرازی آپ کو چھوٹے کاموں اور حقیر امیدوں میں لگنے نہ دے گی۔ ذلت، تملق و کاسہ لیسی کے جراثیم آپ کے اندر سے مر جائیں گے۔ بلند ہمت ثابت قدم ہوتا ہے، سخت و دشوار منزلوں سے ڈرتا نہیں، جبکہ کم ہمت بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے، اس کا منہ بند رہتا ہے۔ یہاں آپ تکبر اور بلند ہمتی کو ایک سمجھ لینے کی غلطی نہ کر بیٹھیے گا، کیونکہ دونوں کے بیچ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلند ہمتی آزاد، مثالیت پسند دل کے سر کا تاج ہے، جو اس کے لیے باعث طہارت ہے، پاکیزگی، ترقی اور فضیلت کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ بلند ہمت سے جو محاسن اور کارنامے چھوٹ جاتے ہیں، اسے ان پر سخت رنج اور حسرت ہوتی ہے، اور وہ انتہا تک پہنچنے اور مقصد کے حصول کی مسلسل جد و جہد میں لگا رہتا ہے۔ بلند ہمتی وارثین انبیاء کا زیور ہے، جبکہ کبر ایسی بیماری ہے جو بدبخت جابروں کی علت ہے۔ علو ہمتی آدمی کو ہمیشہ اوپر اٹھاتی ہے اور کبر ہمیشہ اسے نیچے گراتا ہے۔ لہذا اے طالب علم، اپنے آپ کو بلند ہمتی کا عادی بنا، اس سے کنارہ کشی نہ کر۔ شرع نے روزمرہ کی زندگی میں بہت سے فقہی احکام میں بلند ہمتی کا خیال رکھا ہے، تاکہ آدمی ہمیشہ بیدار رہے اور ان کو غنیمت سمجھے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مکلف اگر پانی نہ پائے تو تیمم مباح ہے۔ کوئی پانی خریدنے کے لیے قیمت دینا چاہے تو اس کو لینا ضروری نہیں، کیونکہ اس سے ہمت میں پستی آتی ہے۔ اسی پر قیاس کر لیجئے۔ بقول
شاعر ایسی بلند ہمتیں جیسے سورج محبوب کو پیغام دے اور چاند چاندنی میں حروف لکھ دے۔ اللہ اللہ، ہمت کار گاہ حیات اور رزم زندگانی میں کیا کیا کارنامے انجام دیتی ہے۔ بقول شاعر، جد و جہد کیے جاؤ حتیٰ کہ آنکھ دوسری آنکھ پر بھاری پڑ جائے، ایک دن دوسرے پر غالب آ جائے۔